بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کوئز شروع ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے بچوں کی آسان کتاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج سے تقریباً 2 دن پہلے میری دونوں بھتیجی بڑی والی عالیہ بنت عبدالقیوم، چھوٹی والی عائشہ بنت جمشید صاحب، تو ان دونوں کو یہ کتابیں دی گئی تھی کہ اس کتاب سے سوالات کیے جائیں گے۔ آج باضابطہ سوالات کا دن ہے۔ کنڈیشن آپ لوگ جان لیجئے۔ آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ اپنے بارے میں بتائیے تھوڑا سا۔ ہاں عالیہ، اپنے بارے میں بتائیے کچھ۔ کیا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میرا نام عالیہ ہے، میرا نام شگفتہ پروین ہے اور ہم المنار ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں 6 کلاس میں۔ آپ بتائیے عائشہ، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کون سی کلاس سے پڑھتے ہیں؟ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ میرا نام عائشہ پروین ہے، میں کلاس 6 میں پڑھتی ہوں، دجانی انٹرنیشنل اسکول میں۔ اچھا، تو آپ لوگوں نے تیاری کر لی ہے پورا؟ تیار ہے بالکل؟ کچھ کنڈیشنز ہیں وہ سن لیجئے۔ آپ سے کل 8 سوالات کیے جائیں گے۔ کتنے؟ 8 میں سے آپ اگر 3 سوالات کے جواب دیتے ہیں، آپ نے ایک سوال کا جواب دے دیا تو آپ کے 20 روپے مکمل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ 2 سوال کا جواب دیا تب بھی 20، 3 کا جواب دیا تب بھی 20، ٹھیک ہے؟ کٹ نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک سوال کا جواب دے دیا، آپ 20 کے حقدار بن جائیں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے آپ چوتھے سوال کا آپ جواب دیں گی، ٹھیک ہے، تو آپ کے 10 نمبر بڑھ جائیں، 10 روپیہ آپ کے بڑھ جائیں گے۔ کتنا ہو جائے گا؟ 30۔ سمجھا؟ پھر آپ نے 5ویں سوال کا بھی جواب دے دیا تو نمبر نہیں بڑھے گا، کچھ پیسے نہیں بڑھیں گے، سمجھے؟ آپ نے 6ٹھے کا جواب دیا تو 10 روپے بڑھ جائیں گے، سمجھے میری بات کو؟ کتنے ہو جائیں گے کل؟ 40، ٹھیک ہے؟ پھر آپ 7ویں کا جواب دیں گی تب بھی 40 ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ آپ 10ویں کا جواب دیں گی تب 50 بنے گا۔ اچھا 8 ہی نا، 8ویں کا جواب دیں گی تب کتنا بنے گا وہ؟ 50۔ سمجھ میں آیا اچھے سے؟ 1 2 3 پر 20 روپے، 4 پر 30، 5 پر 40، ٹھیک ہے؟ نہیں 30 ہی ہے، 5 پر 30، 6 پر بھی نہیں، 6 پر ہوگا 40، ٹھیک ہے؟ پھر 7 پر بھی 40، پھر 8 پر 50 ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر سے یاد کر لیجئے۔ 1 2 3 پر 20، 4 پر 30، 5 پر بھی 30، 6 پر 40، 7 پر 40 اور 50 پر 8 پر 50، ٹھیک ہے؟ تو اب پہلا سوال کس سے کیا جائے؟ ٹھیک ہے؟ نہیں دونوں ہو سکتے ہیں، اسی لیے اب ٹاس کیا جائے گا۔ تو ابھی ٹاس ہوا تھا اور ٹاس کے ذریعے یہ بات طے ہوئی کہ سب سے پہلے عائشہ سے سوالات کیے جائیں گے۔ عائشہ، آپ کے لیے سوال ہے پہلا سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ 1 منٹ، سوال پوری سنیے پہلے پھر جواب دیجیے۔ اور آپ کو خلیفہ کس نے بنایا اور آپ کا پورا نام کیا ہے؟ سوال کے 3 جز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ آپ کو خلیفہ کس نے بنایا اور آپ کا پورا نام کیا ہے؟ الگ الگ دیجیے جواب۔ حضرت عمر کتنے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ حضرت عمر دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ آپ کو خلیفہ کس نے بنایا؟ آپ کو خلیفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ سوچ کے بولیے۔
کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کو خلیفہ کس نے بنایا؟ آپ کو خلیفہ حضرت ابو بکر جو لکھا ہے بتائیے صحیح سے، صحیح جواب۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ آپ کا پورا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے ایک سوال کا جواب دے کر کے 20 روپے کی حقدار ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے اگلا سوال، سوال نمبر 2، حضرت عمر کے قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پورا اس کا ہونے کے بعد تبھی تمہارا نمبر آئے گا، اٹس ناٹ اے کمپٹیشن، ٹھیک ہے؟ کمپٹیشن نہیں ہے یہ، اپنا الگ الگ ہے سیکھو۔ پورے سوال اس کے ہوں گے پھر تمہارا نمبر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تب تک آپ بیٹھ کے سنتے رہیے غور سے۔ سوال نمبر 2، عائشہ، حضرت عمر کے قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ حضرت عمر عنہ کے قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے ان کی بہن اور اس کے بہنوئی مسلمان ہوئے۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کے 20 روپے برقرار ہیں۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر جب حضور کے قتل کے ارادے سے گئے تھے تو راستے میں آپ کو کس نے روکا؟ سوال پھر سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گئے تھے تو آپ کو راستے میں ایک صحابی نے روکا تھا اور روک کر کے بہانے گھر بھیج دیا تھا، اس صحابی کا نام کیا تھا؟ اس صحابی کا نام حضرت زبیر علیہ السلام۔ نہیں، غلط جواب، پھر سوچ کے بولیے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آرام سے بولیے۔ سوال سمجھ میں آیا اچھے سے؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے گئے تھے تو راستے میں ایک صحابی نے آپ رضی اللہ عنہ کو روکا تھا، اب بہن کے گھر بھیج دیا تھا کہ بہن کی خبر لو، تو اس صحابی کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 3 آپ نہیں بتا پا رہے ہیں، آپ کو نمبر نہیں ملے گا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے؟ آپ بتائیے نام۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ کا نام تھا، حضرت نعیم رضی اللہ۔ بونس میں آپ کو کچھ مل سکتا ہے اگر آپ دوسری کا سوال بتائیں گے تو، بونس میں، اس میں کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت نعیم، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت نعیم۔ چلیے، آپ کا نمبر بھی نہیں کٹے گا، آپ کے پیسے کم بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ 3 تک کوئی کم نہیں ہونا تھا، ہے نا؟ چلیے، اب آپ کو چوتھا سوال کیا آ رہا ہے؟ اگر چوتھا سوال آپ اس کا صحیح جواب دیتی ہیں تو 10 روپیہ آپ کا بڑھ جائے گا، 20 سے کتنا ہو جائے گا؟ 30۔ اگر جواب نہیں دیں گی تو وہ 20 ہی رہے گا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ چلیے، سوال نمبر 4، مسلمانوں نے کعبے میں کھلم کھلا نماز کب پڑھی؟ مسلمانوں نے کعبے میں کھلم کھلا نماز اس وقت پڑھی جس وقت حضرت عمر عنہ نے پوری فوج کو تیار کر کے کعبے کی طرف چل دیے اور کہا کہ آج کافروں کی نہیں چلے گی، آج ہماری چلے گی، اور حضرت عمر عنہ نے کعبے میں کافروں کو چڑھاتے ہوئے نماز پڑھ کر کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہی ہے، اس کا سمپل جواب یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد کھلم کھلا نماز پڑھی، بات ایک ہی ہے، صحیح کہا، تھوڑا آپ نے لگیت کر کے یہاں گھما پھرا کے بولا، سمپل جواب، یعنی حضرت عمر، اس میں سمپل ہی لکھا ہوا ہے تو اپنی طرح سے بڑا طرح کے بولتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور سمجھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کو ساتھ لے کر گئے اور کعبہ میں نماز پڑھی، فوج ووج نہیں بنی تھی، فوج ووج تو بعد میں بنی ہے بہت دنوں کے بعد، سمجھائی بات؟ چلیے، آپ پھر بھی آپ کا جواب ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، اور آپ کی رقم ہو جاتی ہے 20 سے بڑھ کر 30۔ سوال نمبر 5، اس کا جواب اگر دیں گی تو بھی 30 ہی رہے گا، ہے نا؟ نمبر 1 والا، ٹھیک ہے، آسان ہے، پھر بھی آپ
गड़बड़ कर रही हैं, ध्यान से थोड़ा। सवाल नंबर 5, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत कहाँ फरमाई? यानी हिजरत करके कहाँ गए मक्का से? हज़रत उमर ने हिजरत करके मक्का से मदीना गए। मक्का से मदीना मदीना गए। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। ठीक है, तो ये 5 सवाल है, आपकी रकम बरकरार है कितनी? 30 रुपये। आगे छठा सवाल है, अगर आप ये बता देंगे, इस सवाल का जवाब बतला देती हैं तो आपकी रकम बढ़कर हो जाएंगी कितनी? 30 से 40। सवाल नंबर 6, जंगे बदर में हज़रत उमर ने अपने किस रिश्तेदार को कत्ल किया और उसका नाम क्या था? जंगे बदर में हज़रत उमर ने अपने अजीज़ मामू को कत्ल किया और उनका नाम आसी था। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी रकम 30 से बढ़कर कितनी हो गई है? 40। 7वां सवाल, अगर आप इसका जवाब देती हैं तब भी आपका रकम क्या है? 40 ही रहेगा, नहीं बताएंगे तब भी बरकरार रहेगा, आपके लिए आसानी है इसमें। सवाल नंबर 7, इस्लाम की फ़ौज ने ईरान से जंग की तो ईरानी फ़ौज के सेनापति का नाम क्या था और इस्लामी फ़ौज के सरदार का नाम क्या था? ईरान से जंग हुई, हाँ, जंग हुई ना ईरान से, हाँ, तो उस वक्त में जो ईरानी फ़ौज का सरदार था उसका नाम क्या था और इस्लामी फ़ौज के जो सरदार थे उनका नाम क्या था? इस्लामी फ़ौज का सरदार अब क्या तो बोलते हैं? ईरानी फ़ौज के सरदार का नाम क्या था और इस्लामी फ़ौज के सरदार का नाम क्या था? चलिए, आप हार चुके हैं, मतलब आप नंबर नहीं कट रहा आपका, लेकिन बहरहाल ये दूसरा सवाल है जो आलिया आपी की तरफ जा रहा है। हाँ भाई आलिया, आप बताइए, ईरान से जंग हुई थी ना, उसमें इस्लामी फ़ौज के सरदार कौन थे और ईरानी फ़ौज के सरदार कौन था? किताब में लिखा हुआ है नाम, डाउट है कि दो नाम बताइए आप, हम पूरा करेंगे। इसे बोनस सवाल है आपका, तो नंबर को फिक्र तो है नहीं, गए बताएंगे तो नंबर कटेगा थोड़ी ना, बताइए बिंदास। इस्लामी फ़ौज के सरदार का नाम हज़रत अमर बिन आस था। नहीं, गलत जवाब। हज़रत सईद का नाम था। सईद और ईरानी फ़ौज के रुस्तम। ईरानी फ़ौज के सरदार का नाम क्या था? रुस्तम। ये सवाल में आप दोनों को नहीं पता था इसका जवाब, मेहनत कीजिए और थोड़ा सा, ठीक है। 2 सवाल ऐसा हुआ है कि जो आपका रेफ़र गया है, इसमें से एक तो आप ही ने बता दिया, लेकिन एक वो नहीं बता, वो भी नहीं बता पाए, मैंने बताया, ठीक है। अब ये आखिरी सवाल है, अगर आप इसका जवाब देती हैं तो आपका नंबर बढ़कर हो जाता है पूरे 50, यानी 50 रुपये पूरे मिलेंगे आपको, और अगर नहीं बताती हैं तो 40 पर ही इंतहा होगा, ठीक है। चलिए, आखिरी सवाल, शहर दमश्क किसने फ़तह किया? शहर दमश्क हज़रत उमर की खिलाफत में फ़तह हुई और हज़रत उमर मुसलमानों ने फ़तह किया। गज़ब बात है भाई, मुसलमान, ऐसा जवाब दो गलत भी ना हो सही भी ना हो। हम जो पूछना चाह रहे हैं वो बताइए, किताब में लिखा है किनका नाम, मतलब है तो उमर तो खलीफा थे, उनकी खिलाफत में हुआ तभी तो किताब में आया है। किसने फ़तह किया, यानी उसके सिपह सालार कौन थे? मतलब उसका तो मुसलमानों ने फ़तह किया। अरे भाई, सिपह सालार कौन है कहा, बेवकूफ़ी से बातें क्यों करती है तुम? मुसलमानों का कोई सरदार होगा ना। ये अच्छा हुआ कि लड़ाई चल रही है, इधर मुसलमान उधर काफिर है, बस भाई कौन लड़ रहा है, कौन जिम्मेदार कौन है, सरदार कौन है, पता उनका नाम आता है कि नहीं आता है? इसका नाम नहीं पता। आपको पता है? शहर दमश्क किस सिपह सालार ने फ़तह किया? सब किताब में मौजूद है। उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि शहर दमश्क को किसने फ़तह किया और किसने खिलाफत। हाँ, आपने वही याद किया, हमने पहले कहा हम उस सवाल के, उस किताब में जो सवाल है हम उस किताबें हैं,
ہم تو آپ کو کتاب یاد کرنے کے لیے گئے تھے نا، تو آپ کو نام یاد کرنا چاہیے تھا. ہم دیکھ رہے تھے کل سے ہی آپ لوگ خالی سوال رٹ رہی تھی، اس لیے ہم نے سوال ہی رد کر دیا پورا. تھوڑی ہوتا ہے. جلدی بتائیے یا میں بتاؤں؟ آپ بتائیے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کہاں لکھا ہوا تھا تو؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اب آپ کا کوئز سماعت کرنے کے لیے ہماری فیوریٹ بھتیجی ہاں حریم علی بھی آ چکی ہیں، بہت چھوٹی سی ہیں. ہاں یہ کوئز سماعت کرنے کے لیے آئی ہیں. سلام کر رہی ہے، غصہ کر رہی ہے. ہاں سلام بھی کر رہی ہے اور غصہ بھی کر رہی ہے. یہاں ویڈیو بن رہی ہے. تو عائشہ آپ نے آخری سوال کا جواب غلط دیا، اور وہ سوال تھا کہ شہر دمشق کس نے فتح کیا. ہم نے آپ کو پورا پروف دے دیا، کتاب کے اندر موجود ہے. تو آپ کے کل رقم بنتے ہیں 50 میں سے 40. ٹھیک ہے. اب اگلی باری آتی ہے عالیہ اپی کی، یعنی شگوفہ بنت عبد القیوم کی. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا ایگزام لینے کے لیے اور آپ کے اس کو سننے کے لیے کیا بولتے ہیں حریم علی بھی آئی ہوئی ہے. تو آپ کا سب سے پہلا سوال بہت آسان سوال ہے، دھیان سے جواب دیجیے گا. سوال نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا اور آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا اور وہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے. بہت صحیح جواب، ماشاءاللہ. آپ 20 روپے جیت چکی ہیں. اب دوسرا اور تیسرا سوال بھی آپ سے کیا جائے گا. سوال نمبر 2، حضرت عمر کے بہن اور بہنوئی کا نام کیا تھا؟ حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کا نام کیا تھا؟ حضرت عمر کے بہن کا نام فاطمہ تھا اور ان کے بہنوئی کا نام تھوڑا سا بچا ہوا ہے، تھوڑا سا. حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کا نام کیا تھا؟ تھوڑا سا، بس تھوڑا سا. حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کا نام کیا تھا؟ بہن کا نام تو فاطمہ تھا، بہنوئی کا نام کیا تھا؟ سوال کا ایک جز آپ بول چکی ہیں، صرف ایک جز باقی ہے. آپ بلا جھجک ہو کر ایک سائڈ کرو بابو، کیمرہ خراب ہو جائے گا. جلدی بولیے. اس پہ نمبر نہیں کٹنے والا ہے آپ کا بالکل بھی، کیونکہ آپ کا آلریڈی پہلا سوال کا جواب دے چکی ہیں، ہے نا. تو میں جواب دیتا، آپ جواب دیں گی بابو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ اور بہنوئی کا نام حضرت سعید تھا. کیا نام تھا؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ. چلیے سوال نمبر 3، حضرت عمر نے اپنی بہن کو کیوں مارا؟ حضرت عمر نے اپنی بہن کو اس لیے مارا جب وہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، تبھی ان کو ایک صحابی نے روک کر کے بولا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ صحابی کا نام حضرت نعیم تھا. حضرت نعیم نے کہا تم اپنی بہن کی خبر دلو، وہ اسلام قبول کر چکی ہے، وہ ایک اللہ پر ایمان لا چکی ہے. تو یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا، اور جب وہ اس کے گھر گئے تو اس کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اس کے بھائی آئے تھے، وہ جلدی سے اپنے قرآن چھپا اور اپنا ایمان چھپا لی. اور پھر اس کے بعد عمر آ کر کے ان سے پوچھے کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کہاں کچھ پڑھ رہی تھی. تو عمر نے کہا کہ میں سب کچھ سن لیا، اور وہ غصے میں اپنے بہنوئی کو مارنے لگے. اپنے بہنوئی کو بچانے کے لیے جب اس کی بہن حضرت فاطمہ سامنے گئی تو انہوں نے اس کو بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کی بدن خون سے تربتر ہو چکے تھے، اس کے کپڑے بھی پورے خون سے تربتر ہو چکے تھے. تو اس میں آپ ایک لفظ میں جواب دیجیے، ایک جملے میں. کیوں مارا؟ کیونکہ اس کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا تھا. بہت اچھے، سمپل جواب. کیونکہ ان کے بہن اور بہنوئی نے کیا کر لیا تھا؟ اسلام قبول کر لیا تھا. بہت اچھے. اب دیکھیں سوال نمبر 4، اس سے فرق پڑے گا آپ کو.
سمجھ میں آئی بات؟ سوال نمبر 4، اگر آپ اس کا جواب دیتی ہیں تو آپ کا نمبر بڑھ کر 20 سے 30، یعنی رقم بڑھ کر 20 سے 30 ہو جائے گی، نہیں تو پھر 20 ہی رہیں گا، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4، حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر کس نے کہا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ بولو زور سے۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، پھر اور ان کے ساتھ سارے صحابہ بھی، سارے صحابہ نے بھی اللہ اکبر ان کی آواز سن کر مکہ کی ساری پہاڑیاں گونج اٹھی۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ تو آپ جیت چکی ہیں پورے کے پورے کتنے؟ 30 روپے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5، اس میں نمبر نہیں بڑھے گا آپ کا، رقم وہی رہے گا، لیکن آپ جواب دیں گی، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 5، حضرت عمر نے ہجرت سے پہلے کیا کیا؟ جب ہجرت کا ارادہ کیا تو کیا کیا انہوں نے؟ یعنی ہجرت کا پورا قصہ بیان کیجیے ان کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، سوال ان کے میں تھا، تو ہجرت کرنے سے پہلے کیا کیا انہوں نے؟ کس شان سے ہجرت فرمائی؟ شان پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت بہادری سے ہجرت فرمائی، اور وہ جب اپنے گھر سے نکلے تو کافروں کو للکار کر نکلے، گھر سے نکل کر کے وہ کعبہ میں گئے، کعبہ میں نماز پڑھ کے پھر وہ ہجرت کے لیے۔ یہی تو بول رہا تھا میں، کیا کیا تھا؟ کعبہ میں گئے، نماز پڑھی، کافروں کو لڑکارا، یہ ساری بات تو ہے نا؟ ضروری کہ وہی الفاظ ملے گا تبھی صحیح کرو گی، سوال تو وہی ہے، ہم نے اس کو چینج کر دیا تھوڑا سا۔ جواب تو صحیح دیا نا؟ ہاں بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھانا پڑا، ہمیں وہ لفظ لانا پڑا، نہیں لفظ سے پریشان ہو جاتی۔ تو اب سنیے سوال نمبر 6، اس سے فرق پڑے گا آپ کو۔ اب تک آپ 30 روپے جیت چکی ہیں، اگر آپ اس سوال کا جواب نہیں دیتی ہیں تو 30 ہی رہے گا، اگر دے دیتی ہیں تو 40 ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 6، جنگ بدر میں حضرت عمر نے قیدیوں کے لیے کیا مشورہ دیا اور حضور نے کیا حکم فرمایا؟ جنگ بدر میں حضرت عمر نے قیدیوں کے لیے مشورہ دیا کہ ہمیں ان کو قتل کر دینا چاہیے، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے فائدہ لے کر کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا لے کر کے؟ فائدہ؟ ہاں، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں لکھا ہوا تھا، فدیہ لکھا ہوا تھا۔ فدیہ کیا تھا؟ فدیہ کیا تھا؟ فدیہ فائدہ نہیں، کیا تھا؟ فدیہ۔ فدیہ مطلب کچھ پیسہ لے لو اس سے گھر والوں سے اور اس کو چھوڑ دو، اور جس کے بعد پیسے نہیں ہیں وہ کیا کرے؟ بچوں کو پڑھا لکھا دے، اگر پڑھا لکھا ہے، جاہل گنوار کچھ کام وام کر دے، اس کے بعد چھوڑ دے۔ پھر سے آنسر ریپیٹ۔ ہاں کرو، پھر سے بولو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کوشچن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قیدیوں کے بارے میں کیا مشورہ تھا اور حضور کا کیا حکم تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ ہمیں قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ تھا کہ مشورہ نہیں، حکم۔ ہاں، حکم تھا کہ ہمیں ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ تو آپ سوال نمبر 6 کا جواب دے کر کے پورے 40 روپے کا حقدار ہو چکی ہیں۔ سوال نمبر 7، ایرانی حاکم کس شہر میں رہتا تھا؟ سوال نمبر 7، ایرانی حاکم کس شہر میں رہتا تھا جس پر مسلمانوں نے بعد میں قبضہ کر لیا؟ اس شہر کا نام بتائیے۔ ایرانی حاکم کس شہر میں رہتا تھا؟ اگر آپ جواب نہیں بتا پائیں گی تو عائشہ تیار ہے جواب دینے کے لیے۔ شام میں، یہ مصر، ایرانی حاکم کس شہر میں رہتا تھا؟ شام، مصر، فلسطین، یہ ملک ہے، شہر نہیں ہے۔ ایرانی حاکم کس شہر میں رہتا تھا جس پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا؟ ایرانی حاکم مصر کے، مطلب شام کے سب سے
مطلب مشہور شہر دمشق میں ہے؟ نہیں، غلط جواب، غلط جواب۔ جواب دیں ہم، نمبر آپ کا نہیں کٹے گا کیونکہ 7واں سوال تھا، ٹھیک ہے۔ شہر مدائن، کیا نام تھا؟ شہر مدائن، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اب آخری سوال ہے، سوال نمبر 8۔ یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو پورے 50 ملیں گے یا 40 پر ہی آپ بس رہیں گی، ٹھیک ہے۔ آخری سوال، جیسے کہ عائشہ 40 پر ہی بس رہی، اس نے 7 نمبر کا جواب بھی نہیں دیا، 8 کا بھی جواب نہیں دیا، تو آپ نے 7 کا تو نہیں دیا لیکن 8 کا آپ کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8، اسلامی فوج کے سب سے بڑے افسر کا نام بتائیے۔ ملک شام کا جنگ لڑ رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، تو اسلامی فوج کے سب سے بڑے افسر کا نام بتائیے۔ بہت سارے افسر تھے، خالد بن ولید بھی افسر تھے، سب سے بڑے افسر کا نام بتائیے۔ حضرت عمر بن عاص، تو کیسے بولتے ہیں وہ ملک شام کا جنگ ہے۔ اسلامی فوج کے سب سے بڑے افسر کا نام بتائیے، جس میں خالد بن ولید بھی تھے مگر وہ سپہ سالار تھے۔ سب سے بڑے افسر کون تھے؟ یا خالد بن ولید کے علاوہ بتائیے، سب سے بڑے افسر کا نام بتائیے۔ اگر آپ اس کا جواب نہیں دیتی ہیں تو 40 پر ہی اکتفا ہوگا، اگر جواب دیتی ہے تو پورے 50 کر کے آپ عائشہ سے ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے، ورنہ عائشہ کے ساتھ ہی رہیں گی۔ نہیں پتا؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نہیں، بولنے کے بعد تو سب کو یاد آتا ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس طریقے سے صاف ہوا کہ آپ دونوں کوئز کے ذریعے 40 روپے جیت چکی ہیں۔ دونوں ہی نے جوابات دیے، ٹھیک ہے، لیکن آخری جواب نہ دینے کی وجہ سے 10 نمبر کٹ گئے ہیں، تقریباً دونوں برابر ہی رہے۔ آپ کا بونس رہا، لیکن بونس تب مزہ آتا جب آپ پورا سوال کا جواب دیتی ہیں، تو بونس کا فائدہ ہوتا۔ تو اب ہم کوئز ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضرات کے صحابہ کرام اور حضور کی سیرت کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام کو دن دنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ چلو سلام کر لو سب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔